ایک اور کام اسی موقع کے اوپر ہوا۔ سورہ یوسف جو کہ قرآن میں 13ویں اور 12ویں پارے میں ایک سورت موجود ہے، وہ سٹوری، وہ واقعہ، وہ قصہ تقریباً سبھی نے سن چکا ہے، سنا ہوگا، پتہ ہوگا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ در حقیقت ہوا یوں تھا، ان یہودیوں نے جو کہ مدینہ میں موجود تھے، ان کے ساتھ مکہ کے لوگوں کے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، ریلیشن شپس تھی۔ ان یہودیوں نے ان مکہ کے لوگوں سے، چونکہ وہ جاہل تھے، انہیں سرے سے کسی چیز کا پتہ تک نہیں تھا، وہ کچھ جانتے تک نہیں تھے، کیونکہ صدیوں سے ان کے متعلق کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا۔ البتہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ تھوڑا ایجوکیٹڈ تھے، وہ آسمانی وحی سے کچھ تھوڑا بہت بہرہ ور تھے، انہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں۔ ان یہودیوں نے ان مکہ کے لوگوں کو کچھ سوالات سکھائے کہ آپ لوگ جا کر اس بندے سے یہ سوالات پوچھ لینا، اگر ان سوالات کے جوابات اس شخص نے جو نبوت کا دعوے دار ہے ٹھیک سے دیے، صحیح سے دیے، تو واقعتاً یہ بندہ صحیح نبی ہوگا، لیکن اگر اس بندے نے یہ جوابات نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی دعوے داری نبوت بنا ہوا ہے، اس بندے کے پاس نبوت نہیں ہے۔ اور سوالات بھی وہی تھے جو سوالات سوائے نبی کے کوئی اور جانتا بھی نہیں تھا۔ سوال یہ پوچھا کہ آپ ذرا اس نبی سے یہ پوچھئے گا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، شام میں آباد ہیں، در حقیقت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین اور عراق کے وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ لوگ عراق سے فلسطین اور شام کیسے گئے؟ یہ ایک سوال تھا۔ اور اسی سوال کے جواب میں میرے اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل کر کے ان لوگوں کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار تمانچہ مارا کہ یہ لے آپ کا سوال اور اس کا جواب، اور پوری سٹوری بتا دی کہ در حقیقت ہوا یوں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو، جو کہ یعقوب کے بیٹے تھے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے علیہ السلام، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے لگتے تھے، اور یہ لوگ عراق میں آباد تھے، کنعان میں آباد تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کی حسد، ان کا کینہ، ان کا بغض، ان کو برداشت نہ کرنا، اور اپنے لیے اپنے باپ کا رستہ کھولنے کے لیے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکنا، وہاں سے پھر میرے اللہ نے کنویں سے اپنے بندے یوسف، جو کہ ابھی چھوٹا بچہ تھا، ابھی بچے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکالا۔ ایک قافلہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچ گیا، وہاں سے بکتے بکاتے یوسف غلامی کی زندگی گزارتے گئے، وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام عزیزی مصر، جو مصر کا مالک تھا، بادشاہ تھا، ان کے گھر پہنچے، وہاں سے زلیخا جو کہ معروف ہیں، ان کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا، جو کہ محض ایک ڈرامہ تھا جس کی حقیقت کبھی موقع ملا واضح کر دیں گے، اور سورہ یوسف میں وہ بات بالکل واضح ہے۔ وہاں سے جیل میں گئے، کافی عرصہ جیل میں گزار لینے کے بعد میرے اللہ نے ان کو نکال کے وزیر خزانہ آف مصر بنا دیا، اور پھر انہی یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس مصر میں بلا لیا، اور وہیں سے یہ لوگ آباد ہوئے، اور وہیں سے ان کی زندگی یہی مصر میں، فلسطین اور شام میں گزرتی جا رہی ہے، اور یوں یہ لوگ کنعان سے اٹھ کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ جب میرے نبی کو ظاہری باتیں ان کے پاس وحی آتی تھی، ان کے پاس جبریل آتے تھے، تبھی ان کو پتہ چلتا، وگرنہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ عقیدہ ہے کسی بھی مسلمان کا کہ کوئی بھی اس زمین و آسمان، اس کل کائنات میں اللہ کے علاوہ غیب کو جاننے والا نہیں ہے، بھلے وہ نبی ہے، بھلے وہ فرشتہ ہے، بھلے وہ جن ہیں، بھلے وہ انس ہیں، پیر ہے، فقیر ہے، بزرگ ہیں، دانا ہے، ملنگ ہے، جو کوئی بھی ہے، غیب صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور جب یہ سوال ظاہری باتیں میرے نبی سے پوچھا گیا ہوگا،
تب میرے نبی کو پتہ تو نہیں تھا، وہ عالم الغیب تو نہیں تھے کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیسے پہنچے ہیں۔ تب جب میرے اللہ نے جبریل کو پوری سورہ یوسف دے کے بھیجا، تب میرے نبی کی خوشی کس قدر زیادہ ہوگی۔ ظاہری بات ہے، اگر جواب نہ دے پاتے تو لاجواب پھیرتے، جواب نہ دے سکتے ہوتے تو لاجواب بننے کی صورت میں انہیں اعتراض کا موقع ملتا کہ یہ بندہ صحیح نبی نہیں ہے۔ لیکن جب عین اس موقع کے اوپر جبریل آئے، سورہ یوسف نازل ہوئی اور میرے نبی کو وہ ساری سٹوری سنا دی گئی اور ان کے سامنے اس کا جواب رکھ دیا گیا، تب میرے نبی کے حوصلے کس قدر بلند ہوں گے۔ اور یہ عین اسی موقع کے اوپر ایسے ہی ہوا تھا۔